मुसलमानों ने जब इनसे लड़ाइयाँ की, फतूहात शाम पढ़िए, सैयदना खालिद बिन वलीद ने इनको कैसा जलील किया था। अंदलुस की तारीख पढ़िए, मुसलमानों के 5000 लश्कर ने 2 लाख ईसाइयों को शिकस्त दी और ऐसा जलील किया कि अल्फांसो को उनको कैद कर दिया था किले के अंदर। उस बदबख्त ने अपनी जान बख्शी के लिए अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को दुपट्टा उतरवा कर भेजा मुसलमानों के बादशाह के पास, सरदार के पास, जाओ उनसे जाकर मेरी जान की हिफाजत मांगो। और गई वो आई, मुसलमानों ने उनका एहतराम किया कि ये दुपट्टा उतार कर आई हैं, यानी जलालत की निशानी है, जिल्लत हालत के अंदर आई हैं और ये कहती हैं कि हमारे बंदे को माफ़ कर दो। मुसलमानों ने माफ़ कर दिया। आए दिन जब भी गुस्साखी होती, मुसलमानों ने इनको जलील किया है। आज भी अगर मुसलमान वही तारीख जिंदा करें तो इन बदबख्तों को गुस्साखी की कोई जुर्रत पैदा नहीं होगी। और उनको कहा है, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगते, जब तक नरपुर शर्मा बदबख्त खातून, इसके बारे में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, इसकी रुकनीत ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक तुम्हारे साथ बाइकाट रहेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मुतालबा ये होना चाहिए, उस वक्त तक इंडिया, भारत, हिंदुस्तान इन बदबख्तों के साथ उस वक्त तक हर किस्म का बाइकाट होना चाहिए। सिफारती बाइकाट होना चाहिए, मसनूआत के एतबार से बाइकाट होना चाहिए, मुआशरती बाइकाट होना चाहिए, सोशल बाइकाट होना चाहिए। जब तक इन बदबख्तों को कत्ल की सज़ा नहीं देते, जब तक इनकी गर्दन नहीं मार देते, उस वक्त तक इनके साथ बाइकाट होना चाहिए। इनका यही अंजाम होना चाहिए, इनका यही बदला होना चाहिए और यही इनकी सज़ा होनी चाहिए। بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه حجوت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء. حجوت محمدا برا وتقيا رسول الله شيمته الوفاء. فإن إرض أبي ووالده وإرضي لإرض محمد منكم وقام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، لیکن آج کل کچھ اہم بیان چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس سلسلے کو موقوف کیا ہوا ہے. لیکن حالات نے اس طرف دوبارہ موڑ دیا کہ سیرت کی طرف آئیں اور سیرت کو ایک نئے انداز میں بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے وقت کی مناسبت سے. حالیہ دنوں کے اندر چند دن قبل امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، ہادی الرسل، ہادی السبل، سید الرسل، شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی خبریں گردش کر رہی ہیں. یہ گستاخی کرنے والے ہنود ہیں، ہندو ہیں. اس سے قبل بھی ماضی کے اندر
ان بدبختوں نے امام الانبیاء کی گستاخی کی اور آج بھی یہی روش جاری رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے تاریخ دانوں کو پڑھا جائے، ان کے اپنے مصنفین کو پڑھا جائے، انہوں نے بھی اگر کسی ہستی کو سب سے اعلیٰ اور افضل جانا ہے تو وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی کتابوں کے اندر لکھ چکے۔ اب بات یہی ہے کہ حقیقت ہر شخص جانتا ہے، حقیقت سے ہر کوئی آشنا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، لیکن فطرت کی بنیاد پر وہ مجبور ہے کہ اس سے مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کا عظیم دین اور مسلمانوں کا عظیم لیڈر، عظیم رہنما، عظیم پیغمبر و رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں ان سے ہضم نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر وہ آئے دن جب اور کوئی ہتھ کنڈا ان کا کامیاب نہیں ہوتا تو پھر گستاخی پر اتر آتے ہیں اور اپنی گندی زبان سے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بری گفتگو کرتے ہیں، جن سے ان کے اخلاق بھی واضح ہو جاتے ہیں، ان کے کردار بھی واضح ہو جاتے ہیں، ان کے افکار بھی واضح ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو تربیت میں وہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کس قدر یہ تربیت یافتہ معاشرہ ہے۔ حالانکہ دوسری طرف جو انبیاء کی دعوت تھی، اس دعوت کو دیکھتے ہیں تو انبیاء نے یہ کہا کہ اگر تمہارے خلاف کوئی مذہب ہے، ایسا مذہب ہے کہ جو اسلام کا نہیں ہے بلکہ اسلام کا مخالف ہے، اس کو بھی برا نہیں کہنا، اس کو بھی برا نہیں کہنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بڑا معروف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، جنگل سے جا رہے تھے، ان کا گزر جنگل سے ہوا، اور ایک پلیت جانور جس کو خنزیر کہا جاتا ہے، یہ جانور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ سیدنا عیسیٰ نے اس کو بڑے ادب سے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں نے اپنے راستے کو جانا ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا، حواریوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے اس کو بڑے ادب سے کہا ہے، حالانکہ یہ پلیت جانور ہے، اس کو سب کوئی جانتا ہے، نجس جانور ہے، آپ نے بڑے ادب کے ساتھ اس سے گفتگو کی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ نے یہی جواب دیا کہ چاہے وہ کچھ بھی ہو، میں اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کی ہر قسم کی تہذیب ان کو دیکھا جائے، ان کی تمدن کو دیکھا جائے، ان کی اخلاقیات کو دیکھا جائے، ہر طرح سے وہ افکار کے اعتبار سے گرے ہوئے لوگ ہیں، جو نہ کسی کے لیڈر کی تعریف ہضم کر سکتے ہیں، نہ کسی کے پیشوا کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں جو حکم دیا، یہ حکم بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی برا نہ کہو جو لوگ اللہ کے علاوہ دیگر بتوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ باطلاً معبودہ کو پکارتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے مقابلے میں بت بنائے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ فرمایا ان کو بھی برا نہ کہو، اچھے انداز سے سمجھاؤ۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر ایسا کرو گے تو وہ تو ہیں ہی ان پڑھ، وہ تو ہیں ہی جاہل، وہ دوبارہ آپ کے حقیقی رب کی گستاخی کریں گے۔ اس لیے انداز یہ ہونا چاہیے
کہ انسان کسی کے بارے میں اگر نظریات کے اعتبار سے اختلاف رکھتا ہے، سوچ کے اعتبار سے بھی اختلاف رکھتا ہے، پھر بھی اس کو چاہیے کہ اخلاق کے دائرے کے اندر بات کرے۔ اگر مذہب پر اعتراض ہے، اگر دین پر اعتراض ہے، شریعت پر اعتراض ہے، تو پھر دین کے مقابلے میں اپنے دین کو پیش کرے کہ ہمارا دین یہ ہے، پھر مقابلہ ہوگا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ اہل کتاب سے مخاطب یہ ہو کر کہیے کہ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو کلمہ تمہارے درمیان ہمارے درمیان برابر ہے۔ آج میں یہی کہوں گا، اے ہنود، اے عیسائی، اے یہودی، اے سکھ، اے ہندو، اے بدھ مت، آؤ اس کلمے کی طرف جو کلمہ تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ کیسے برابر ہے؟ حقیقی رب تمہارے ہاں بھی اللہ رب العالمین ہے، حقیقی رب ہمارے ہاں بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اختلاف ہے نظریات کا، دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، آؤ دلائل کی روشنی میں مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہارا جو ہنود کا نظریہ ہے، ہندوؤں کا نظریہ ہے، یہودیوں کا نظریہ ہے، عیسائیوں کا نظریہ ہے، یہ نظریات بہتر ہیں یا اسلام کی تعلیمات بہتر ہیں۔ مقابلہ ایسے ہوتا ہے، مقابلہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کی ہجو کرو، کسی کے بارے میں بد کلامی کرو، کسی کی گستاخی کرو۔ اس سے کبھی بھی تم لوگ کسی کا دل نہیں جیت سکتے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، لیکن یہاں سے معلوم ہوتا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو دہشت گردی کا نام دینے والے سب سے بڑے دہشت گرد وہی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ ہمیشہ کھیلتے ہیں۔ یہ ہندو ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ہر طرح سے آئے دن یہ محمد عربی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، اور مسلمان جانتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا لا یؤمن احدہم حتی اکون احب الیہ، فرمایا یا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے ہاں اس کی اولاد سے بڑھ کر ہو، اس کے والدین سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ ہر انسان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ امام الانبیاء کی گستاخی ہوگی، ایمان والا مومن مسلمان روڈ پر آئے گا، بات کرے گا، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائے گا، خطبوں میں بیان کرے گا، خطابت میں بیان کرے گا، وعظ میں کہے گا، دو ٹوک بات کرے گا کہ اگر تم لوگوں گستاخی پر آتے ہو تو پھر ہم کسی طور پر تمہارا خیال نہیں کریں گے، چاہے تم لوگ ذمہ ہو یا کوئی عہد ہو نہ ہو۔ کسی بھی کافر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، پیارے پیغمبر کی گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین اس پر گواہ ہیں۔ 40 سے زیادہ احادیث ہیں، 40 سے زیادہ، جن احادیث کے اندر امام الانبیاء کے گستاخ کی سزا قتل ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جو پیارے پیغمبر کے بارے میں برے شب استعمال کرتا ہے اس کو قتل کر دو، اس کی سزا یہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بڑے معروف واقعات ہیں، جن میں سے ایک نابینا صحابی کا بھی واقعہ ہے۔ ایک نابینا صحابی کا واقعہ ہے۔ وہ صحابی رسول، اس کی ایک لونڈی ہے، وہ اس کے ساتھ گھر میں موجود ہے، اس سے ایک بچہ بھی ہے اس کا، لیکن اس کی عادت کیا تھی؟ امام الانبیاء کے بارے میں بکواس کرنا اس کی عادت تھی، یہودیہ تھی وہ۔ کیا کیا اس صحابی نے؟ نابینا صحابی تھا، اس نے نوکیلی چھڑی لی اور اس چھڑی کے ساتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر اس پر اتنا وزن دیا
کہ وہ پیوست ہو گئی پیٹ میں، اسی کی وجہ سے وہ عورت ہلاک ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے پوچھا، بتلایا گیا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ یہ نابینا صحابی کا دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ اس نابینا نے نیند کی حالت میں اس پر حملہ کیا، قتل کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، ان دمہا حدر، اس کا جو خون ہے وہ رائے گا گیا، نہ اس کا قصاص لیا جائے گا، نہ بدلہ لیا جائے گا، نہ اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس کا خون حلال تھا۔ یہ پیغمبر کی گستاخی کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن اشرف یہودی ہے، گستاخی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی اکثر و بیشتر گستاخی کرتا، یہودیوں کا سردار ہے، گستاخی کی اس کی عادت تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میرے بارے میں اس کا کام تمام کر دے، کون ہے جو میرے لیے اس کا کام تمام کر دے۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یہی میری مراد ہے۔ تو سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہی آپ کا ارادہ ہے تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں کھڑا ہو چکا ہوں، میں اس کو قتل کروں گا، ایک اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے رسول اجازت یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اپنے بارے میں مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، یعنی گستاخی میں نہیں کر سکتا، لیکن اس شخص کو قتل کرنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ مجھے کرنا پڑے گا، طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے میں اس کو قتل کر سکوں۔ یہ صحیح بخاری مسلم کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اجازت ہے۔ یہ گیا کعب بن اشرف کے ملاقات کی، اس کو یہ کہنے لگا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں، اب یہ اجازت کے ساتھ الفاظ کہہ رہے ہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے صدقہ لے لے کر ہمیں پریشان کر دیا ہے، صدقہ لے لے کر ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ بات کرنے کا وجہ اور مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، جب یہ مائل ہو جائیں گے پھر آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ کہا یہ معاملہ ہے تو وہ کعب بن اشرف خوش ہو گیا، وہ تو ویسے ہی یہودی تھا، وہ تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم اس شخص سے بہت جلد اکتا جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ ایسے کرتے کرتے جب قریب ہوئے یہ ہوا کہ اس نے کچھ مانگ لیا، سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے دینے کا پکا ارادہ کر دیا۔ جب لینے کے لیے آئے، اوپر سے آیا نیچے آیا، سیدنا محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو چھپایا ہوا تھا اور کہا میں اس کے سر سے زور سے پکڑ کر کھینچوں گا، تم لوگوں نے گردن اتار دینی ہے۔ جب یہ قریب آیا سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خوشبو بڑی عظیم تو نے لگائی ہے، مجھے بڑی پسند آئی ہے خوشبو، تیرے سر کے اندر بڑی اچھی خوشبو ہے، میں دوبارہ سونگنا چاہتا ہوں، اگر تیری اجازت ہو۔ اس نے کہا میری اجازت ہے۔ جب وہ قریب ہوا، جھکا، خوشبو سونگنے کے بہانے سے اس کے بالوں سے پکڑ کر مضبوطی سے پکڑ لیا اور دوسرے صحابی جو چھپے ہوئے تھے لپک کر انہوں نے حملہ کیا، اس کی گردن کو اڑا دیا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ آتا ہے، یہودی آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے سردار کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا سردار اسی طرح رہتا جس طرح دوسرے یہودی رہتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ کوئی بھی ذمہ ہو اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو، ہمارے علاقے کے اندر رہتا ہو، لیکن اگر یہ معاملہ ہوگا اس کا گستاخی کرے گا یا بے گناہ کو قتل کرے گا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سردار کو قتل کروا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ گستاخی کرتا تھا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پتہ چلا کہ جو بھی گستاخی
गुस्ताखी करता है उसकी सज़ा कत्ल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान की, आपके इन फरामीन अहादीस की अल्लाह ताला सदाकत बयान करता है। कुरान मजीद में भी बहुत सारी आयात के अंदर इमामुल अंबिया के गुस्ताख की सज़ा एक ही है, वो है सर तन से जुदा, उसकी गर्दन को मार दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया व इन नकसु ऐमानहुम मिन बाद अहदिहिम व तानु फी दीनिकुम फकातिलू अइम्मतल कुफ्र। अल्लाह ने फरमाया ये अगर वादा खिलाफी करते हैं, तुम्हारे साथ इनके अहद हैं कि हमारे साथ मुकाबला नहीं करना, सरहदें भी जुदा हैं, अहद भी हैं, लेकिन याद रखना अगर ये अहद के बावजूद अगर ये दीन के बारे में तानाजनी करते हैं, दीन की कोई शराए दीन की मुखालिफत करते हैं, और फ़क़ातिलुल अइम्मतल कुफ्र, अल्लाह ने फरमाया इनके काफिरों के सरदारों को पकड़ पकड़ कर उनको कत्ल कर दो जब दीन की गुस्ताखी करें। जब इमामुल अंबिया की गुस्ताखी करें तो इनको पकड़ पकड़ कर इनके सरदारों को कत्ल करो, इनकी सज़ा यही है। आज ये गुस्ताखी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान ममालिक उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। 15 से ज़ायद ममालिक ने इनके सफारत का बाइकाट किया हुआ है हिंदुस्तान की, और उनको कहा है जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगते, जब तक नरपुर शर्मा बदबख्त खातून इसके बारे में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, इसकी रुकनीत ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक तुम्हारे साथ बाइकाट रहेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मुतालबा ये होना चाहिए उस वक्त तक इंडिया, भारत, हिंदुस्तान इन बदबख्तों के साथ उस वक्त तक हर किस्म का बाइकाट होना चाहिए, सिफारती बाइकाट होना चाहिए, मसनूआत के एतबार से बाइकाट होना चाहिए, मुआशरती बाइकाट होना चाहिए, सोशल बाइकाट होना चाहिए। जब तक इन बदबख्तों को कत्ल की सज़ा नहीं देते, जब तक इनकी गर्दन नहीं मार देते, उस वक्त तक इनके साथ बाइकाट होना चाहिए। इनका यही अंजाम होना चाहिए, इनका यही बदला होना चाहिए और यही इनकी सज़ा होनी चाहिए। अब परेशान हैं, गुस्ताखी करते वक्त सोचते नहीं हैं, लेकिन जब मुसलमान ममालिक के अंदर एहतजाज हुए और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है, जब से इमामुल अंबिया की गुस्ताखी है उस दिन से ट्रेंड चल रहा है, लाखों की तादाद में, हज़ारों अरबों की तादाद में ट्वीट हुए हैं मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफा में और आपकी हुर्मत के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में अरबों के हिसाब से ट्वीट आए हैं ट्विटर पर। इसलिए अब परेशान है हिंदुस्तान, अब चाहता है सिफारती मामला दुरुस्त हो जाएं, लेकिन जब तक ये लोग अपने लोगों को लगाम नहीं देते उस वक्त तक मुसलमानों को इनके साथ बाइकाट जारी रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अगर ये लोग इस तरह का बर्ताव करें तो हमारा हक बनता है कि हम एहतजाज करें। सैयदना हसन के मैंने अशार पढ़े, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं हसन तो वो है जो मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता था, हजौत मोहम्मदन फ़अजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फ़ी ज़ालिकल जज़ाउ। तूने हजो की है, तूने पैगंबर की गुस्ताखी की है, मोहम्मद की गुस्ताखी की है, मैंने उसका जवाब दिया है व इंदल्लाहि फ़ी ज़ालिकल जज़ा, और मैं अजर की उम्मीद अपने रब से रखता हूँ। हजौत मोहम्मदन बर्रा व तकिया, तूने हजो की है, तूने गुस्ताखी की है मोहम्मद की, वो मोहम्मद जो बड़ा ही नेक है, जो बड़ा ही मुत्तकी है, रसूलुल्लाही शीमतहुल वफा, जो अल्लाह का पैगंबर है जिसने अपने रब के साथ वफा की है। फ़इन्न इर्ज़ अबी व वालिदी व इर्ज़ी ले इर्ज़ी मोहम्मदिन मिनकुम अलवक़ा। याद रख तूने मोहम्मद की तो गुस्ताखी की है, लेकिन मेरा फ़ैसला ये है कि बेशक मेरी इज़्ज़त, मेरे वालिदैन की इज़्ज़त और मेरी इज़्ज़त, मेरे औलाद की इज़्ज़त, सब की इज़्ज़तें ले इर्ज़ी मोहम्मदिन मिनकुम वक़ा, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त पर कुर्बान है। ये सैयदना हसन के अशार थे काफिरों के लिए, बदबख्तों के लिए, यहूदियों और ईसाइयों के लिए जो इमामुल अंबिया की हजो करते हैं, इमामुल अंबिया की गुस्ताखी करते हैं।
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، دنیا میں بھی وہ لعنتی ہے اور آخرت میں بھی لعنتی ہے، چاہے یہ گستاخی کرنے والے نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، چاہے یہ گستاخی کرنے والے یہود و ہنود ہوں، چاہے یہ گستاخی کرنے والے عیسائی بدھ مت ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے گستاخی کرتے ہیں، اللہ نے ان کو لعنت زدہ کر دیا ہے۔ وہ اللہ جس اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ اللہ جس اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، وہ اللہ جس کو ہندو بھی مانتے ہیں، دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں ان مذاہب کا اگر فکری اگر تعارف کیا جائے تو وہ سب حقیقت میں اللہ کو رب مانتے ہیں، ہاں بعد میں انہوں نے دوسرے بت بھی تراش دیے، دوسروں کو پوجنا بھی شروع کر دیا، لیکن حقیقی رب اللہ کو مانتے ہیں۔ وہی رب کہتا ہے کہ اگر میرے پیغمبر کی گستاخی کرو گے، اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دو گے، تم لعنتی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہود و ہنود ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا، کسی قوم کا سردار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کو ملعون قرار دے دیا ہے جو پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت میں نے تمہارے سامنے تلاوت کی ہے، اسی لیے صحابہ اکرام نے گستاخی کرنے والوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا، وقت ہوتے ہی گستاخی ہوتے ہی فوراً اجازت طلب کی، اس کو سزا دے دی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر محمد کی محبت نہیں ہے تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر تیری کس قدر دین کے ساتھ محبت ہے لیکن امام الانبیاء کے لیے عزت و تکریم نہیں ہے، احترام نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر یہ ساری کی ساری عبادتیں، محنتیں، ریاستیں ساری کی ساری برباد ہیں۔ جب تک محمد سے محبت نہیں ہے اس وقت تو مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ شرط اول ہے اسلام کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ محمد کے بعد بھارت نے جو گستاخی کی ہے، ہندوستان نے جو گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان کافروں کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ اس وقت تک جہاد جاری رکھو، اس وقت تک لڑائی جاری رکھو، اس وقت تک قتال جاری رکھو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، اور جب تک دین صرف اسلام قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان سے لڑائی جہاد قائم رکھو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے اسلام جہاد کو حلال قرار دے دیتا ہے۔ اگر کسی علاقے کے اندر، کسی قبیلے کے اندر کسی سردار نے، کسی نے بھی میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، انہوں نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، اب ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کا علاج یہی ہے۔ جب جہاد تھا، جب مسلمانوں نے ان کے علاقوں کو تاختہ تاراج کیا، اس وقت ان کی کیفیت ذرا دیکھیے، ماضی کے اندر جائیے، تاریخ اٹھائیے، ان کے ساتھ جو مسلمانوں نے اسلام کی بنیاد پر کبھی بھی ذاتی طور پر لڑائیاں نہیں کی، صرف اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں نے جب ان سے لڑائیاں کی، فتوحات شام پڑھیے، سیدنا خالد بن ولید نے ان کو کیسا ذلیل کیا تھا، اندلس کی تاریخ پڑھیے، مسلمانوں کے 5000 لشکر نے 2 لاکھ عیسائیوں کو شکست دی اور ایسا ذلیل کیا کہ الفانسو کو ان کو قید کر دیا تھا قلعے کے اندر۔ اس بدبخت نے اپنی جان بخشی کے لیے اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو
دوپٹہ اتروا کر بھیجا مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس، سردار کے پاس، جاؤ ان سے جا کر میری جان کی حفاظت مانگو، اور گئیں وہ آئیں، مسلمانوں نے ان کا احترام کیا کہ یہ دوپٹہ اتار کر آئی ہیں، یعنی ذلالت کی نشانی ہے، ذلت حالت کے اندر آئی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بندے کو معاف کر دو۔ مسلمانوں نے معاف کر دیا۔ آئے دن جب بھی گستاخی ہوتی مسلمانوں نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان وہی تاریخ زندہ کریں تو ان بدبختوں کو گستاخی کی کوئی جرت پیدا نہیں ہوگی۔ جب ایک مارکا ہوتا اندلس میں تو سالوں تک چپ ہو جاتے تھے، ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ یہ عیسائی لوگ، یہ یہودی، اس لیے کہ کہیں مسلمان نہ ہمیں قتل کر دیں، اس قدر ان کا مسلمانوں کا خوف ان پر طاری تھا۔ خراج بھی دیتے تھے، دنیا کے اندر رہنے کا ٹیکس بھی ادا کرتے تھے۔ سیدنا عمر کا دور دیکھ لیجئے، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیجئے، ہر دور کے اندر مسلمانوں نے ان کو ذلت دکھلائی ہے۔ یہ تو 200-300 سال، صدیاں کچھ پہلے، اب سے یہ مسلمانوں پر حاوی ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خود ایمان کے حوالے سے کمزور ہو چکے ہیں، ہم خود ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم خود اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ ان کو ہمت اور جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لوگو اگر یاد رکھو، اے پیغمبر آپ ان کو بتلا دیجئے، اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال جس کو تم ضائع کرنے سے ڈرتے ہو، جس کو جمع کرتے رہتے ہو، اور تمہاری تجارتیں اگر اس کے اندر خسارہ ہو جائے، تم ڈرتے ہو کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، یہ تجارتیں و مساکن ترضونہا، اور جو بڑی بڑی عمارتیں تم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، فرمایا یہ جن سے تم عمارتوں سے خوش ہوتے ہو، احب الیکم، اگر تمہارے ہاں ساری کی ساری چیزیں پسندیدہ ہیں، کس سے؟ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ کر تمہیں پکڑ لے، اللہ کا عذاب آ جائے پھر اس کا انتظار کرو۔ کیا سبق ہے اس آیت کے اندر؟ اس آیت کے اندر بہت سے معنی اور مفہوم موجود ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ تجارت، یہ اولاد، یہ والدین، یہ دنیا کے سکھ، یہ بنگلے، یہ بلڈنگیں، یہ ایسیاں، ان کو تم دین کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ تمہارے ہاں پسندیدہ ہیں۔ کس سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ چیزیں تمہیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتی، یعنی اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب تجارت ہے، یعنی اللہ سے زیادہ تمہیں خرید و فروخت محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا سے زیادہ تمہیں بیٹے محبوب ہیں، تمہیں بیویاں محبوب ہیں، تمہیں بنگلے، بینک بیلنس محبوب ہیں، تمہیں تجارتیں محبوب ہیں۔ فرمایا اور رسول کی گستاخی ہوتی رہے، تم تجارتیں کرتے رہو، تم لوگ اپنی خرید و فروخت میں مگن رہو، دنیا میں گھسے رہو، اور اللہ کے رسول کی گستاخی ہوتی رہے، اور جہاد کا معاملہ آئے تم پیچھے ہٹ جاؤ، مسلمانوں کے حکمران پیچھے ہٹ جائیں، بھاگنے کی کوشش کریں، جہاد کے لیے آمادہ نہ ہوں۔ فرمایا پھر قوموں پر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ یہاں رک کر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہر علاقے کی مسجد آج گواہ ہے کہ مسلمان کس قدر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ پھر روتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہوتی اور فصلیں سوکھ گئی ہیں،
दुआ करो बारिशें हों। बारिशें कैसे हों, अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल हो? जब इमाम साहब फजर की अजान कह देता है, आधे घंटे तक इंतज़ार करता है, 35 मिनट तक इंतज़ार करता है, कोई नमाजी आए मैं नमाज शुरू करूं। नमाजी को तौफीक ही नहीं है, किसी मुसलमान को तौफीक ही नहीं है। कभी 2 बंदे मिलकर 15 मिनट लेट करके नमाज पढ़ते हैं, कभी 3 बंदे मिलकर 15-20 मिनट इंतज़ार के बावजूद कोई बंदा नज़र नहीं आता। खतीब साहब, इमाम साहब अकेला नमाज पढ़ लेता है। ये हमारी कैफियत है। और फिर हम कहते हैं इन काफिरों का मुंह बंद हो जाए, फिर हम कहते हैं कि अल्लाह बारिशें क्यों नहीं देता। अल्लाह की कसम, ये जो रविश है, ये जो मामला है, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने का मामला है। ये मैंने कुरान की आयत पढ़ दी है। तिजारतों के अंदर मसला क्या है? मसला ये है कि मौलाना साहब, खतीब साहब, इमाम साहब, रात को 1 बजे तक मैं दुकान में मसरूफ़ था, रात को 1 बजे तक मैं ज़मीन पर मसरूफ़ था, इसकी वजह से फजर नहीं पड़ी। अल्लाह की कसम, ये बहाना अल्लाह के सामने तेरा नहीं चलेगा कि मैं तजारत के मसरूफ़ था, मैं ज़मीन में मसरूफ़ था, मैं फ़लाने काम में मसरूफ़ था, मैं बच्चों की वजह से परेशान था। नहीं चलेगा ये बहाना। अगर दुनिया के अंदर अल्लाह इस बात पर कादिर है, याद रखो, फजर का वक्त हो, बिस्तर में पड़े रहो और अल्लाह का अजाब आ जाए, वहाँ अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये अल्लाह के अजाब को दावत है। बेख्याली के अंदर सोए हुए आज ये अपनी नस्ल की तरबियत खराब हो रही है। जवान बच्चे हो जाते हैं, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, कभी कभार बाप तो नजर आता है फजर में, लेकिन उसका बेटा नजर नहीं आता। वजह क्या है? वजह यही है, दीन से दूरी, तिजारत से मोहब्बत, दीन से दूरी, दुनिया से मोहब्बत, दीन से दूरी, अपना से मोहब्बत, दीन से दूरी, औलाद से मोहब्बत। ये जो सारा तिजारत का मामला है, अल्लाह के अजाब आते हैं। अल्लाह तुम्हें परखना चाहता है। जब तक अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, ईमान को दुरुस्त नहीं करेंगे, आमाल की ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, ये बदबख्त हुनूद गुस्साखियाँ करते रहेंगे। उनको पता है जो मुसलमान बिस्तरे से निकल नहीं सकता अपने रब को राज़ी करने के लिए, उसको क्या जुर्रत है कि मैदान में आकर तलवार उठाकर हमारे साथ लड़े। उनको पता है, इसीलिए ये गुस्साखी करते हैं। अपनी इस्लाह कीजिए, अल्लाह से डरिए। ये कल परसों का वाक़या है। नाम नहाद शख्स आमिर लियाकत, उसकी मौत वाक़ हुई। किस कदर उसका चर्चा था मीडिया पर, किस कदर उसके रोज़ाना नए नाम, नई कारनामे उसके मीडिया पर शो होते थे। लोग देखते थे, हर वक्त सर्च करके देखते थे आमिर लियाकत का ये मामला क्या हुआ, इसने मीडिया के साथ क्या कहा, इसने उलमा के साथ क्या किया। ये सारा मामला चल रहा था, लेकिन अचानक मौत वाक़ हो गई, उसको पता भी नहीं चला। एक दिन कबल अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना खाने वाला आमिर लियाकत, दूसरे दिन उसके कमरे से उसकी लाश मिली है। बतलाइए ज़रा, फजर की नमाज ना पढ़ने वाले अपने रब को क्या जवाब दोगे? ये बेख्याली की मौत अगर वाक़ हो जाए फिर क्या जवाब दोगे? आज बिस्तरा मुझे पसंद है, घर छोड़ना पसंद नहीं है और मैं मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं हूँ, अपने कामों के अंदर मसरूफ़ हूँ। अल्लाह की कसम, यही वजह है कि हुनूद बदबख्त मेरे पैगंबर की गुस्ताखी करते हैं। अगर मैं खुद ईमान वाला बन जाऊं, अगर मैं मस्जिद में मोहब्बत करने वाला बन जाऊं, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और इन काफिरों के दिल के अंदर इतना रौब हो कि इनकी ज़बान कभी भी गंदी बकवास कर नहीं सकती। ये मेरी अपनी गलती है, अपनी इस्लाह कीजिए, अल्लाह से डरिए है। ये जो आमिर लियाकत की मौत है, ये अल्लाह ताला का अमर था, अल्लाह का हुक्म था और फिर वो दुनिया से चला गया। लोग बड़े तबसरे करते हैं आमिर लियाकत ऐसा था, ऐसा था। अब तबसरे ही होंगे उसके बारे में, लेकिन मैं इसमें भी आपकी नसीहत करना चाहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया से चले गए जो लोग, उनके बारे में बुरा ना कहो। हदीस में भी है जो दुनिया से चले गए उनको अपने हाल पर छोड़ दो। अब दुनिया में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब अल्लाह पर छोड़ दो, वो कैसा था, क्या करता था, उसके मामलात अल्लाह के यहाँ है। इन तबसरों को छोड़कर सबक हासिल करें कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। रात को ये फौत हो गया, नमाज की तौफीक नहीं मिली, फौत हो गया, फजर की तौफीक नहीं मिली, क्या पहले पढ़ता था या नहीं हम नहीं जानते। तो फिर अल्लाह को क्या जवाब देना है कि अगर हमारी यही कैफियत हुई, इसी कैफियत में हमारी मौत वाक़ हो गई। तो अजीज़ साथियों, यही गुजारिश है कि अपनी इस्लाह कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी करें, फजर के अंदर आइए। अल्लाह ताला कादिर है
کہ ایک بندے کو پکڑ کر لے، چاہے وہ بستر پر ہو، چاہے وہ راستے میں ہو، اس لیے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے بلکہ اپنی اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔